الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو نصیحتوں کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کی بے پناہ شفقتیں ان کو نصیب تھیں، اللہ۔ اور صحابہ میں جو محبت کا ایک خاص معیار تھا نا، سیرت صحابہ میں لکھا ہے کہ یہ اس معیار کے بلند درجے پر تھے۔ محبت، اللہ کے حبیب کی مجلس میں یوں تشریف فرما ہوتے تو کان لگا کے بیٹھے رہتے، بڑے غور سے، بڑے انہماک سے آپ کی نصیحتوں کو، آپ کی باتوں کو سنتے۔ جب مجلس برخاست ہو جاتی، صحابہ گھروں کو چلے جاتے، یہ ہاتھ باندھ کر حجرہ نبوت کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ایک آدمی نے ایک دن پوچھا، معاذ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا، ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب باہر آ جائیں، کوئی تقاضا پیش آ سکتا ہے، اور جب وہ باہر آئیں تو میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کی باتوں کو سنوں، حفظ کروں، یاد کروں اور آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ ہے محبت کا عالم۔ آج فطروں کا وقت ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریب بیٹھا تھا کہ آپ کی پشت مبارک میرے پیٹ کے ساتھ لگ رہی تھی، ہم گھوڑے پہ سوار تھے۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کر مجھ سے فرمایا، معاذ آپ کو ایک نصیحت کرنی ہے۔ جس آدمی سے بھی محبت رکھنی ہو نا، اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ جس سے نفرت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جس کو کچھ دینا ہو وہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، اور جس سے کچھ منع کرنا ہو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور کی نصیحتیں ہیں۔ یعنی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں ہے، کہ میں ان صفات کا حامل ہوں یا نہیں ہوں، ان صفات کا حامل ہوں یا نہیں ہوں، کہ میری محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اکثر محبتوں کے پیچھے نفسانیت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس محبت میں بندے کی زبان پر، دل میں شکوہ اور اعتراض پیدا نہیں ہوتا، یہ خاص علامت ہے۔ اور کسی کو اللہ کے لیے اگر دیا ہوتا ہے تو اس سے بندہ احسان، اس سے بندہ شکریہ نہیں مانگتا، یہ بھی بڑی علامت ہے۔ ورنہ اگر کسی کو زکوٰۃ بھی دی ہو نا، زکوٰۃ جو نہ اس کا مال ہے نہ اس کا حق ہے، اللہ کی چیز ہے، اور اگر جس کسی غریب نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھ سکا نا، تو اس کو بھی اس نے یاد کیا، اپنی خیرات کو یاد کیا، صدقے کو یاد کیا، کیونکہ یہ دولت حاصل کرنی اتنا آسان چیز نہیں ہے۔ یہ صحابہ کو اللہ نے دولت دی تھی،
خواتین سن رہی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ایک خاتون آئی، ان کو کچھ ہدیہ پیش کیا۔ اس خاتون نے آگے سے کہا اماں جزاک اللہ۔ اماں عائشہ فرمانے لگی اس دعا کو آپ واپس کر دیں، یہ دعا واپس لے لیں آپ۔ کیوں؟ کہا میں اس دعا کا بدلہ دنیا میں لینا نہیں چاہتی، اس دعا کا بدلہ مجھے اللہ سے آخرت میں چاہیے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، اللہ کے لیے دینا اور اللہ ہی کے لیے منع کرنا، یعنی میں نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے، نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی کسی پیسے کو معصیت میں خرچ کر دے گا، اور صرف اس پر شک نہ ہو۔ کئی لوگوں کا دل نہیں کرتا تو وہ محض شک کی بنیاد پر اپنے پاس سے کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں، اس کے لیے فراست چاہیے ہوتی ہے۔ خیر، سیدنا معاذ کی یہ نصیحتیں پلے باندھنے والی ہیں کہ حضور نے فرمایا آپ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا کسی سے، اور اللہ ہی کے لیے دینا اور اللہ ہی کے لیے منع کرنا۔ ہاں، جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس آدمی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس اکرام کو، اس خصوصیت کو جو اس کے ساتھ پیش آئی ہے اس کا ذکر کرے۔ یہ حضور کی سنت تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا آپ بھی احسان فرماتے اور اس کی اس نیکی کا تذکرہ بھی کرتے تھے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، فلاں کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ یہ کام دوسرے آدمی کا ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ویسے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خاندانی ماحول میں ایسا ہوتا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کو میں نے خود اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب اگر کوئی نیکی کرنی ہو نا کسی سے تو پوری کوشش کریں کہ اس کا بیوی کو پتہ نہ ہو، بیٹوں کو پتہ نہ ہو۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا نیکی آپ کریں گے اور اولادیں جو ہیں، بیوی جو ہے وہ گن گن کے تھک جائے گی کہ ہم نے ایسا کیا۔ تو کہنے لگے مجھے تو اب پتہ نہیں ہے کہ میں نے 30-40 سال تک لوگوں کی بہت خدمتیں کی، لیکن میری بیوی بچوں نے سب ضائع کر دی، سب ضائع کر دی کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ اور خود ہمارے رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خاص ایک معمول تھا، فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نیکیاں ایسی کیا کرو، ساری ایسی کرنی چاہیے، لیکن بعض اعمال میں اس بات کی بخوبی رعایت رکھو کہ ان اعمال کا اللہ کے علاوہ گواہ کوئی نہ ہو۔ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اس کو پتہ ہو، وہ بے شک ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ اس معاملے کو اللہ کے ساتھ خالص رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ آپ کو بری موت سے بچائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں پریشان ہوں گے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ میں اللہ کی مدد پہنچے میرے پاس، اس وقت اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے گی کہ وہ عمل آپ کا خالص لوجہ اللہ تھا۔ وہ عمل آپ کا بالکل اللہ کے لیے تھا۔ اس لیے مقام توحید جو ہے نا، یہ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تصوف اور سلوک میں مقام توحید حاصل کرنا، جس آدمی کو مقام توحید نصیب ہے، مقام توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دولت جو ہے نا، ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے کامل اور اکمل بزرگ جن سے یہ ہمارا روحانی سلسلہ چلا ہے،
خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی مخفی نیکیاں اتنی ہیں اللہ کو اتنی ہیں، اور ظاہری نیکیاں بھی اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں فرمایا کہ میں نے اپنی جماعت کی جتنے لوگ تھے سب کے قرض دے دیے ہیں، سب کے احسانات کے بدلے چکائے میں نے، لیکن صدیق میرا وہ یار ہے جس کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ تو ہی دینا ہے اس کو، میں اس کا قرضہ نہیں چکا سکتا۔ آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے، آقا نے سب کے قرض دنیا میں ادا کیے، لیکن صدیق نے اپنا بقایا اللہ سے لینا ہے، ان کی ساری بقایا جات کی وصولی اللہ کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سیدنا ابوبکر صدیق کے مخفی اعمال پر بڑا رشک پیدا ہوتا تھا، اور میں کئی دفعہ کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی ایسی نیکی کروں جس میں میں اپنے آپ کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے محسوس کروں کہ یہ نیکی کا مقام درجہ میرا سید ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے صحابہ کے اندر ایک عادت تھی، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں پیری بزرگی کا بھی ایک معیار مقرر ہو گیا ہے، جو جتنا نیک بنتا جاتا ہے نا اپنے بزم خود، وہ مخدوم بنتا ہے، خادم نہیں بنتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی کسی سے نیکی نہ کروں، لوگ میرے ساتھ کرتے رہیں۔ میں نے جن اللہ والوں کو دیکھا ہے، کوئی اللہ والا میں نے کنجوس نہیں دیکھا، کوئی اللہ والا میں نے دنیا دار نہیں دیکھا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اپنے پاس اگر کچھ ہوا اس کو اللہ کے نام پر ہدیہ بھی دیا، خرچ بھی کیا، صدقہ بھی دیا، بخیلی کنجوسی نہیں کی۔ اور خود ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تو کنجوس کی جگہ ہی نہیں ہے، بخیل کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر، اور نہ بخیل کنجوس یہاں ٹھہر سکتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر فرمانے لگے، بڑا تجسس ہے مجھے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو میں اس نیکی میں، اس عمل میں ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں۔ تو نیکی کا میں محل تلاش کروں، کوئی ایسا مکان تلاش کروں، ایسی جگہ تلاش کروں جہاں میں یہ نیکی کروں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، بوڑھی ضعیف ہے، جس کے گھر خدمت والا کوئی نہیں ہے، وہ اکثر بڑی پریشان رہتی ہے۔ سیدنا عمر نے سوچا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اب خدمت میں نا جس کو اللہ نے جان دی ہے، جس کو مال دیا ہے، جس کو واسطہ تعلق عزت شہرت دی ہے، وہ امت میں جہاں جہاں جس درجے کی خیر پہنچا سکتا ہو وہ اس درجے میں آئے، یہ خدمت ہے۔ اب ایک آدمی مالی خدمت نہیں کر سکتا تو اخلاقی سپورٹ کرے، یہ بھی خدمت ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا یہ بھی بڑی چیز ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ بڑی چیز ہے۔ جی اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں تو کئی دفعہ دوستوں کی غلطیاں اپنے سر لے لیتا ہوں، غلطی کوئی کرے میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں نے کیا یہ کام، اور کسی کی پریشانی ہو اپنے کھاتے میں لے لیتا ہوں، وہ اس کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے یہ۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد کرانی ہے، میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، عورتیں بھی سن رہی ہیں کہ میں وہ واقعہ مجھے یاد کرانا، مجھے یاد ہے پھر بھول نہ جاؤں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، سیدنا عمر نے اس بوڑھیا کو تلاش کیا، اس بوڑھیا کے گھر گئے تو کہنے لگے، اماں کوئی خدمت ہو؟ کہا بیٹا
خدمت تو کوئی نہیں ہے، بس ایک آپ سے پہلے ایک آدمی آیا تھا جو پانی بھر کے گیا ہے، جھاڑو دے گیا ہے، کھانا رکھ کے ہے، تو بس آج ضرورت نہیں کوئی بھی۔ سید عمر فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا وہ کون آدمی ہوگا جو مجھ سے پہلے آیا۔ دوسرے دن میں اس سے پہلے گیا، اماں نے کہا وہ سارے کام ہو گئے میرے۔ تیسرے دن اس سے کچھ عرص وقت پہلے گیا، اس نے کہا بیٹا سارے کام ہو گئے ہیں، پانی بھرنے کے لیے ایک آدمی گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے انتظار ہوا بڑی شدت سے، میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون آدمی ہے۔ کہنے لگے جب وہ قریب آتے گئے تو اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، لیکن جب میرے پاس پہنچے تو میں نے اس کا پردہ کھینچا چہرے سے۔ میں نے کہا اللہ والے اپنا چہرہ دکھا اپنی شکل کون ہے؟ رات کی اندھیری تھی۔ کہنے لگی جب پردہ کھینچا تو وہ ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ابوبکر آج ایک موقع میں نے تلاش کیا تھا کہ میں کوئی عمل ایسا کروں جو تجھ سے بڑھ جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کروں جو تجھ سے بڑھ جائے میری۔ یہ ہیں آخرت کے طالب۔ تو اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر، مخلصین پر دوسروں کی غلطیاں سر لینا، عرض یہ کر رہا تھا، دوسروں کے کاموں میں آگے بڑھ جانا۔ یہ مردوں کی بیماریاں بھی ہیں، عورتوں کی بیماریاں ہیں بہت۔ پردہ دری، کسی کو رسوا کر دینا، کسی پہ بہتان باندھ دینا، کسی پہ الزام لگا دینا۔ آج اس فحاشی اور فتنے کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان میں بد کردار ہونا، برائی کا ارتکاب کرنا۔ ہم جو لوگ ہیں نا، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، تبلیغ والے، علماء، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والے، ہم پہ لوگوں کو بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں کہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ، اور فی الواقع اگر ہم اچھے نہ ہوں تو یہ بہت قابل اصلاح بات ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس خاتون نے آگے پتہ کیا کہا؟ آج ہم جتنے گناہگار ہوں نا تو ہم سے کوئی ایسی بات کر لے تو ہمارا تقویٰ جو ہے نا اس وقت عروج پر آ جاتا ہے کہ ہم جیسے بزرگ سے ایسی بات کی آپ نے۔ اس لیے فی زمانہ نا کوئی کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا، مشورہ کر کے فارغ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا خبر ہو جاتی ہے اس سے، سارے لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے یہ کام نہیں ہوتے، دیندار لوگوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ وہ راز کو بھی، مشورے کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دیندار لوگوں کی کمزوری پتہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ پاک معاف کرے، میں تو نہیں کہتا، لوگ ایسا کہتے ہیں، میں سے ایسا نہیں کہتا، لوگ ایسا کہتے، فلاں ایسا کہتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کسی کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے۔ اور زندگی میں کبھی ایسی حرکت کر دی ہو نا، اللہ سے معافی مانگے آدمی، یا اللہ میری زبان پھسل گئی تھی، نفس نے، شیطان نے مجھے ورغلا کر میری زبان سے ایسی باتیں کہلوا دی ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس اللہ والے کی خدمت میں اس خاتون نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت مجھ سے برائی کا ارتکاب ہو گیا ہے اور میں ناجائز بچے کی امید سے ہوں، حرام بچے کی امید سے ہوں۔ اب اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو مجھے قوم مار دے گی، میں اپنی قوم کا سامنا نہیں کر سکوں گی، مار دیں گے لوگ مجھے۔ اب آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ کہتے ہیں اللہ والے ہر دور میں محرم راز رہے چھا، محرم راز، یہ بڑی خاص بات عرض کی ہے، محرم راز۔
اور امت کا نیک لوگوں پر، اہل اللہ پر ایک زمانے تک یہی اعتماد تھا۔ یہ اس فتنے کے دور میں آ کر تربیت اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے نا آہستہ آہستہ اعتماد کی فضا ختم ہو رہی ہے۔ اب کتنی سخت بات ہے یہ، اب اس پر مشورہ چاہیے، میں کیا کروں؟ شیخ نے فرمایا ایسا کرو کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا، جب قوم آپ کو مارنے کے لیے آئے گی، پریشان کرے گی، تو اس وقت تم میرا نام لے لینا کہ میں فلاں بزرگ کے نکاح میں ہوں۔ فلاحی غلطی لے لی، بچہ پیدا ہو گیا، قوم سر پہ کھڑی ہو گئی، شادی تمہاری ہے نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا میری تو شادی ہوئی ہے، وہ فلاں بزرگ کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ لوگوں نے اس بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میری بیوی ہے۔ 2.5 سال تک شیخ برابر اس بچے کا خرچہ دیتے رہے، 2.5 سال تک خرچہ دیا، اور جب 2.5 سال گزر گئے، وہ خاتون آئی کہ حضرت اب کیا کہوں، کیا کروں؟ اور میں بات مشہور کر دے کہ اس بزرگ نے مجھے طلاق دے دی ہے، انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس خاتون نے یہ بات مشہور کر دی کہ اس بزرگ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر، آپ کا مراقبہ، آپ کے انفرادی اعمال آپ میں ذوق محبت پیدا کریں گے اللہ سے، لیکن ان سب کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ کی ذات سے ہے۔ امت کو آپ کی نمازوں سے کوئی خیر نہیں پہنچتی، امت کو خیر ان اخلاق سے پہنچے گی۔ آپ کچھ بھی نیکی نہ کریں، بس پردہ دری نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں۔ اچھا، جب کوئی رسوا ہو تو کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات بھی سن لیں۔ اگر کوئی رسوا ہوتا ہے، جس کے فیصلے آسمانوں پر رسوائی کے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب انسان گناہ پر اصرار، پھر اصرار، پھر اصرار، پھر اصرار، اور کئی دفعہ تنبیہ کے باوجود بھی، نصیحت کے باوجود بھی، اور خود جان بوجھ کر، کئی دفعہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اہل اللہ پر آزمائشیں بھی آئی ہیں، قاعدہ نہیں بیان کر رہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جی، خود بڑے بڑے اولیاء اکرام پر الزامات بھی لگ گئے، نبیوں پہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، نبیوں پر، جبکہ نبی سے گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، معصوم ہوتے ہیں۔ اس وقت کے مخالفین نے بھی نبیوں پر عورتوں کو کھڑا کر دیا، اولیاء کرام پر کھڑی ہو گئیں، یہ ان پر آزمائش۔ لیکن عام طور پر رسوائی کے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی شعور اور ارادے کو اتنا زیادہ غلط استعمال کرے، اتنا زیادہ غلط استعمال کرے، اتنا زیادہ غلط استعمال کرے کہ اس کو اللہ کے موجود ہونے کا تصور ہی نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حد ہوتی ہے نا۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ ایسے آدمی کو پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر پکڑ سخت آتی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر ایک بات عرض کروں، بعض لوگوں پر پکڑ سخت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے، اس کو ہمارے حضرات نزول غضبی سے تعبیر کرتے تھے کہ اللہ کے غضب کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے غضب اب نہ جانے وہ کتنا عرصہ رہتا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا نا، تو ان کو جو مشن دیا نا، وہ تزکیہ دیا، تزکیہ۔ آدمی کی جو تربیت کی، تعلیمی کی خامیاں ہیں نا، تعلیم کی، علم کی، معلومات کی، اور ایک ہے تربیت کی خامی۔
تربیت ہو تو علم کی کمیاں چھپ جاتی ہیں، تربیت نہ ہو نا تو علم بھی رسوا کر دیتا ہے آدمی کو، کیونکہ تزکیہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تزکیہ ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے، تبلیغ ایک الگ چیز ہے۔ اب فرد کا انسان بننا الگ چیز ہے کہ میں انسان کیسے بنوں گا، میرے اندر صفات حمیدہ کیسے پیدا ہوں گی، اخلاق حسنہ کی تکمیل کیسی ہوگی میری۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اب اس خاتون نے اپنا ایک مسئلہ بیان کرنے لگی تھی۔ مسئلہ بیان کرنے لگی تھی، اس خاتون کی انسان ہے نا، ہوا کا اخراج آواز سے ہو گیا۔ اب عورت صنف نازک ہے، انسان جو ہے نا مجبور ہوتا ہے ان چیزوں میں، اختیار تو ہوتا نہیں ہے، لوگوں کے لیے مذاق بن جاتا ہے۔ اب جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہیے نا، بزرگ نے جان بوجھ کر کہا کان نہیں سنتے میرے، میں ڈورا ہوں بہرا ہوں، اونچا بولو اونچا بولو۔ اس عورت نے دل ہی دل میں کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا عیب شیخ پر ظاہر نہیں ہوا، میری جتنی قلبی پریشانی تھی ساری دور ہو گئی۔ رات خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آج روئے زمین کی ولایت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے، روئے زمین کی ولایت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ تم نے میری امت کی ایک عورت کی عزت نفس کا خیال رکھا، اس کی پردہ پوشی کی، اس کی پردہ پوشی کی، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ انعام دے دیا ہے، چلو مزے کرو، یہ آپ کا انعام ہے۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اخلاق امت تک پہنچے ہیں۔ آج جتنی بھی افراتفری ہے نا، جتنا بھی ماحول گرم ہے، اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں۔ اور جس آدمی کو اپنی آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب ہماری زبانیں اگر پہلے پھسلی ہیں، یقیناً پھسلتی ہیں، ہر روز پھسلتی ہیں اور ہر لمحہ پھسلتی ہیں، تو توبہ کا وقت ہے، بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ میری سیاکاریوں سے درگزر کر اور مجھے اچھے اخلاق دے دے۔ یہ دعا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، مجھے تو خود اس دعا سے بڑا حوصلہ ہوا ہے، اور سالک کو اس سے حوصلہ بہت ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلهم العالی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے یہ دعا میں یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ آپ سے ایک درخواست ہے، آپ ہماری اصلاح کر دیں، اللہ ہماری اصلاح کر دیں، ہم تو آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، ہمیں انسان بنا دیں، ہمیں ٹھیک کر دیں، اور اگر اللہ ہماری اصلاح آپ نہ فرمائیں تو پھر ایک درخواست یہ ہے کہ ہمیں عذاب نہ دینا، پھر ہمیں عذاب نہیں دینا۔ تو بات چل رہی تھی سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، وہاں سے بات آگے چل گئی کافی۔ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ اخلاق لے کر، حضور کی یہ زندگی لے کر یمن گئے۔ یمن
ان کو اللہ نے واعظ بڑا پرتاثیر دیا تھا، ان کا خطاب بڑا عالی تھا۔ اور آپ سے عرض کروں، یہ تبلیغ والے بزرگ جب بیان کرتے ہیں نا تو ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو قربان کیا، نبیوں کی جماعت کو قربان کیا، لیکن اللہ نے اپنے دین کو قربان نہیں کیا۔ دین اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ نے اپنی وحی کی بڑی عزت کی ہے اور وحی کی عزت کا حکم دیا ہے، اپنی باتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، نبی کی باتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اب یہ اخلاق جو ہے نا، یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہوتے، یہ اس کی تعلیم ہوتی ہے پھر کہ بھی آگے پھیلاؤ ان چیزوں کو، یہ آگے بتاؤ لوگوں کو نبی کی باتیں۔ نبی نے خود دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ سرسبز رکھنا، شاداب رکھنا، اس کو آباد رکھنا جو میری بات سنے اور اس کو آگے کرے، میری باتوں کو پہنچائے آگے، پھیلائے آگے۔ اب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی محبت کا ذکر میں نے کیا نا کہ کتنی محبت ہے کہ دن بھر مجلس میں اور رات بھر روزہ آپ کے حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، راتیں ایسے کٹ رہی ہیں، دن ایسے گزرتے ہیں، اور ماں کا ایک بیٹا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ آپ کی تشکیل جو ہے نا میں یمن کی طرف کرتا ہوں، یمن۔ یمن تشکیل کر رہا ہوں آپ کی، اور یمن والوں کو جا کے آپ اسلام پہنچاؤ، دین سکھاؤ ان کو۔ اب محبت کا عالم یہ ہے کہ بندہ در نہیں چھوڑ سکتا، اور جدائی پڑ رہی ہے بڑی لمبی۔ سیدنا معاذ گئے تو اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب تو مجھے یمن بھیج رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں۔ والدہ آئی تو کہنے لگی حضور میں اکیلی ہوں، میرا اکیلا بیٹا ہی ہے، آپ اس کو یمن بھیج رہے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی تشکیل پر ہے۔ تو مائیں بھی بڑی عجیب تھیں، ماں کہنے لگی حضور معاذ کا نام لے کر اللہ نے کہا اس کو بھیجو؟ اللہ، معاذ کا نام لیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں معاذ کا نام لیا ہے، کہ معاذ کا نام لے کے کہا اس کو بھیجو۔ اللہ اللہ، ماں کی بھی کیا قربانی۔ پھر سیدنا معاذ کی خود اپنی قربانی، جب رخصت ہونے لگے نا، حیات و صحابہ کا یہ باب بھی کبھی کبھی دیکھا کرے، جب رخصت ہونے لگے نا، محبت کی انوکھی ایک مثال ہے، 3 میل تک حضور ان کو رخصت کرنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 میل تک، 3 میل تک۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے رخصت کر رہے تھے نا، اور اخیر یہ جملہ آپ نے فرمایا تھا معاذ شاید اب دوبارہ تمہارا مدینہ آنا ہو تو آپ میری تربت کی زیارت کریں گے، میرے مزار کی، میری قبر کی، شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اب یہ بات کتنی اس عاشق سے پوچھیں جس کا حضور سے اتنا تعلق اور محبت تھی۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں میں روتے روتے جب سوار ہوا نا سواری پر، تو سواری کا رخ تو یمن کی طرف تھا، لیکن میرا رخ حضور کی پشت مبارک کی طرف تھا۔ گھوڑا یوں چل رہا ہے، میں یوں دیکھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک مجھے حضور کی پشت نظر آتی تھی میں دیکھتا تھا، روتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ یہ دین جو ہے نا، اس پہ بڑے جذبے قربان ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے شیخ نثار فتیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کچھ تو تیرے عشقوں پہ صدقے ہوئے، کچھ تو تیرے غمزوں پہ قرباں ہوئے، خنجر ابروق سے جو بچ کر چلے وہ شہید تیغ مژگاں ہوئے۔ کچھ تیرے عشقوں پہ صدقے ہوئے، کچھ تیرے غمزوں پہ قرباں ہوئے۔ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیا کچھ نہیں کیا۔ ہماری جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے، قبریں ویرانوں میں بنے گم ہوں، کوئی پرواہ نہیں اس کی، لیکن آپ کا دین بلند ہو جائے، بس آپ کا نام اونچا ہو جائے، آپ کا نام اونچا ہو جائے۔ اس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ لفظ بڑا سخت عرض کرنے لگا ہوں، اس وقت کے جو دیندار ہیں نا ہم لوگ، اگر اس بچھڑے ہوئے قافلے کا کوئی ایک آدمی رہ جاتا نا اور ہمارے حالات اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا تو کتنی بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں یہ، بڑے منافق لوگ ہیں یہ۔ پھر سیدنا معاذ یمن گئے، یمن والوں کو تبلیغ کی، یمن میں اسلام پھیلا، یمن میں ہدایت پھیلی، اور ملنے کی جگہ مرنے کے بعد ایک ہی ہے، چاہے یہاں مرے چاہے مدینہ میں مرے، کہیں اور مرے، وہاں اکٹھے ہو جائیں گے سارے، وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں سب نے اکٹھا ہو جانا ہے۔ تو الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے منع کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں مفتی عبد الباسط صاحب کے بیان میں نے پیوند لگا دیا تھوڑا سا، اور اس کو آگے لے آیا۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں، یہ نصیب ہو جائے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرے اندر پہلے یہ اخلاق نہیں تھے اب ہیں۔ وہ طائب کہتے ہیں نا، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے ہیں، تب اور طرح کے تھے اب اور طرح کے ہیں۔ کوئی کہے جی آپ پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آئے، اس کو بھولا ہوا کوئی نہیں کہتا۔ غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے ہیں، تب اور طرح کے تھے اب اور طرح کے ہیں۔ صحابہ کی کیا شان تھی جی، کیا شعر ہے جی، آداب سے واقف ہونا بھی، بے ادب ہونا بھی، بے ادب ہونا بھی ادب ہے، عشاق نے سینے ہیں، عشاق کے جینے کے ڈھب ہیں اور طرح کے۔ حضرت حذیفہ جب الیمان جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے نا، شاہی دسترخوان پہ روٹی لگی نا تو لقمے نیچے گرے، تو حضرت حذیفہ کہ یہ بے ادبی تھی نا وہاں کی، لیکن عشاق کی بے ادبی ہوتی ہے، عشاق ایسے ہی بے ادب ہوتے ہیں۔ وہ کھانا منہ میں ڈالا تو درباری کہنے لگا آپ نے اتنی بڑی توہین کی ہے بادشاہ کے دربار کی، کہ کیا ہوا ہے، کیا گرا پڑا کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کی توہین ہے۔ حضرت حذیفہ کے وہ الفاظ سبحان اللہ تاریخ میں چمک رہے ہیں۔ کیا کہا، کیا اس بیوقوف کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے ہیں، عشاق کے جینے کے ڈھب اور طرح کے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لوگوں کو دیکھ کر کوئی کام کیا، مخلوق کا خوف دل میں رکھا، مخلوق کے لیے کچھ کیا، یہ سب شرک میں آتا ہے،
یہ سب شرک ہے، سب شرک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے۔ اب ہلکا ٹھیک کرنے تو مراقبہ کر لیں، اور اس سے پہلے بھی درخواست کر لوں، اتوار کی شام کو انشاءاللہ میرا عمرے کا سفر ہے۔ اتوار کی شام کو، اتوار کا حلقہ ہوگا انشاءاللہ، اور حلقہ آنے والی جمعرات کو بھی ہوگا، یعنی آنے والے دن میں انشاءاللہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا، مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ۔ اور جتنے ساتھی آپ سارے نظر آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے وہاں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کروں گا اور دعا بھی کروں گا۔ یہ انشاءاللہ آپ سے میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی خواتین یہاں آئی ہیں ان کو بھی خیال ہوگا تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کر دیں گے سب کی، ٹھیک ہے نا؟ دعا بھی کریں گے، بیت اللہ شریف میں پہنچ کے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ بار بار لے جائے، بار بار لے جائے۔ اور میری تو ایک دعا اور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار لے جا، بار بار۔ اور جب زندگی کا آخری سفر ہو نا تو پھر اپنے جوار میں جگہ نصیب کر دے، جانا تو ہے نا، آخری سفر بھی ہوگا نا آدمی کا۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کسی ملاقات کو، کسی مجلس کو جھگڑے پہ ختم نہ کرو، نفرت پہ ختم نہ کرو۔ ہو سکتا ہے یہ ملاقات تمہاری آخری ہو، پھر اس کے بعد ملاقات نہ ہو، اور ایسا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک ملاقات ایسی ہوگی جو آخری ہوگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، او یار میں تو فلاں جگہ اکٹھے تھے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر فوت ہوئے نا، تو ایک آدمی نے کہا جیتے جی کچھ نہ دکھلایا مگر، جیتے جی کچھ نہ دکھلایا مگر، مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے۔ مرنے کے بعد تو پھر دشمن بھی کہتا ہے بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو زندگی میں نا ان چیزوں کو ختم کر دو، زندگی میں نا نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے تھے بندے ٹھاٹھو کرنا چاہیے، ٹھاٹھو ایک کلنا پڑنا کتیا نہ کم ہے، نفرتیں رکھنا ٹھاٹھو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں آدمی، لیکن دل میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ مومن کی عظمت کے خلاف ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں سب کو یہ سفر نصیب کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرما دے، اور اللہ قادر ہے بغیر اسباب کے بھی اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی حسرت ہونی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، اسباب جمع بھی کرنے چاہیے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے سال میں ایک آدھ دفعہ، زیادہ نہ ہو سکے تو جتنے پیسے ہم فضول خرچیوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، فضول کاموں میں، اس سے اگر تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھ دینا تو سال میں ایک دفعہ روزہ دیکھ لیں، ایک دفعہ کعبہ دیکھ لیں، جی یہ ذوق ختم ہو گیا، اچھا یہ شوق ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے، آپ نے فرمایا جو میرے روضے کی زیارت کرے اس نے گویا میری زیارت کی ہے، اور جو میری زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اتوار کو انشاءاللہ رات کو 10 بجے انشاءاللہ ہم نے ایئرپورٹ جانا ہے، اور میرا سفر کوئی 8 دن کا ہے زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ 28 تاریخ کو واپسی ہوگی۔ باقی جماعت بھی کافی ہے، وہ اپنا کافی 21-22 دن ہوں گے ان کے، وہ پورا کریں گے۔ تو جی اللہ پاک نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
میری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے اور آپ کی دعائیں میرے حق میں۔ ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری جو عمرہ تھا نا، آخری، اس عمرے سے پہلے 2 دن پہلے میرا جانا ہوا۔ 2 دن پہلے اتفاق ٹکٹ ایسے ہو گیا، تو حضرت کا 2 دن کے بعد کا تھا۔ تو آپ بڑے خوش مزاج تھے، مجھے فرمانے لگے میں آپ کو پیر مانوں گا کہ آپ وہاں پہنچ کر دعا کریں، میں 2 دن بعد وہاں پہنچ جاؤں اور آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں پیر مان جاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 دن بعد ایسی بھی ٹکٹ تھا ان کا جی۔ تو یہ ان کی خوش مزاجیاں تھیں، خوش طبعی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان سارے اعمال کا، ہمارے ذکر کا، مراقبے کا، مجالس کا ثواب اللہ ان کی ارواح کو پہنچائے۔ اس دن ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد زیادہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ کیا جو ثواب آپ بخشتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب مرنے والوں کو پتہ چلتا ہے؟ کہ مرنے والے کو پتہ چلا کہ آپ نے کس کے لیے دعا کی ہے، کس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو آپ اپنے محسنوں کو اگر دعاؤں میں بھولتے ہیں تو کل ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ جا کے آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ ہم نے تو یاد ہی نہیں کیا کبھی، نہ ایصال ثواب کیا، نہ دعائیں کی، نہ مانگا اللہ سے، تو آنکھ ملا سکیں گے کہ بڑی محبتیں کرتے تھے، بڑے تعلق گنتے تھے، کیا یاد کیا میں جی؟ تو اس لیے اپنے محسنین کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی، اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے والدین کریمین، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اہل تعلق، بزرگ، کوئی بھی مسلمان جس سے آپ کا تعلق تھا اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور کوشش کیا کریں جتنا بھی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ حلقے کا اہتمام رکھنا ہے، ساتھی سارے آئیں گے، جمعرات کو بھی اپنے حلقے کا ناغہ نہ کریں، اچھا سمجھے نا جی؟ دین، اصلاح، تربیت کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا تو اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد دین اٹھ چکا ہوتا، دین نہ ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے ذکر اعمال کا، اپنے مراقبہ کا، اپنے مجلس کا اسی طریقے سے اہتمام رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اتوار کی مجلس کے بعد انشاءاللہ سفر ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سفر کو قبول فرما لے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة ترضي بها عنا حق العظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اللهم حاسبني حسابا يسيرا
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما، اللہ ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری زبان کی بے اعتدالیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری کان کی بے اعتدالیوں کی حفاظت فرما، ہاتھ پاؤں کی بے اعتدالیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، بری موت سے برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے لکھا ہے یا ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اللہ یہ دعا ان سب کے حق میں قبول فرما، حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، فتنہ دجال سے محفوظ فرما، شیاطین کی فتنوں سے بچا، نفس اور شیطان کے ہر فتنے سے بچا، یا اللہ نفس اور شیطان کے ہر فتنے سے بچا، اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، قبر اچھی فرما، قیامت اچھی فرما، اے اللہ ہم سے ہمارے بچوں سے ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا، اس مجلس کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل تعلق، یا اللہ وہ مسلمان جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں، اللہ اس کا سب کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، اللہ ان سب کی ارواح کو پہنچا، اے اللہ ہم سب پر حرمین شریفین کا سفر آسان فرما، اللہ ہمارے اسفار کو قبول فرما، اللہ ہماری غیب کے خزانوں سے مدد فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہم سے ہمارے بچوں سے ہماری اولاد سے ہماری آل اولاد سے اللہ راضی ہو جا، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے یا ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اللہ یہ دعا ان سب کے حق میں قبول فرما، یا اللہ جو ساتھی اس مجلس میں جس مسئلے میں پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما، اللہ اس کی پریشانی دور فرما، اللہ اس کی پریشانی دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔